السلام علیکم سامعین کرام، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے لفظ کن سے اس کائنات عالم کی تخلیق فرمائی۔ وہ اللہ جو احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیز و دوستو، آج میری گفتگو کا عنوان روزے کے فضائل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ نے اس مہینے کے روزے ہم پر فرض فرمائے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق 2 ہجری میں جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 2 ہجری میں روزے فرض فرمائے گئے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 روزے، جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، میں نے خطبے کے بعد جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے چند روز ہیں، پس تم میں جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اتنے روزے اور دنوں میں پورے کریں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ روزے ہم اور آپ پر ہی فرض نہیں کیے گئے، بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اگرچہ ان کے حکم اور ان کی شکل مختلف تھی، لیکن ہر نبی کی امت پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس امت محمدیہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں، اور اللہ نے یہ بہت بڑا احسان اور کرم فرمایا ہے اس امت محمدیہ پر۔ عزیزو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرما کر یہ ہم پر کتنا بڑا احسان کیا، اس کو اب ہم جانیں گے۔ اور یاد رکھیے، روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں، جس میں تیسرا رکن اسلام کا روزہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہے، اور نماز کے بعد پھر ہر عاقل بالغ مرد عورت پر روزہ فرض کیے گئے ہیں۔ چند ایام جو مخصوص ایام ہیں ان میں عورتوں کے لیے رعایت رکھی گئی ہے، باقی کے ان پر بھی دیگر دنوں میں روزے فرض کیے گئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، روزہ ایک یہ باطنی عبادت ہے اور جسمانی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اور روزہ ایک باطنی عبادت ہے۔ نماز ظاہری عبادت ہے، زکوٰۃ ظاہری عبادت ہے، حج بھی ظاہری عبادت ہے،
مگر روزہ باطنی عبادت ہے کہ جب تک ہم کسی کو اپنے منہ سے اپنی زبان سے یہ نہ بتائیں کہ ہمارا روزہ ہے، کسی کو ہمارے روزے کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے رکوع سے، سجود سے، قیام سے انسان دیکھ کر کے یہ پتہ لگا لے گا کہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز ادا کر رہا ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو تو کم از کم پتہ چل ہی جائے گا کہ اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے، تو ظاہر ہو گئی زکوٰۃ اور ظاہر ہو گئی ہماری نماز جیسی عبادت۔ اور حج، اگر ہم ارکان حج ادا کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں یہ کعبے کا طواف کر رہا ہے، حج ادا کر رہا ہے، تو وہ بھی ایک ظاہری عبادت میں چلی جاتی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو باطنی عبادت ہے، یا تو بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ جانتا ہے، یا اس کا خالق کائنات جس نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے وہ جانتا ہے۔ اس کے علاوہ بغیر بتائے کسی تیسرے شخص کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے، چونکہ باطنی عبادت ہے۔ اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو بہت زیادہ محبوب اور پسند فرماتا ہے۔ جس طریقے سے ظاہری عبادت بھی اللہ کی عبادت ہے اور باطنی عبادت بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن جو باطنی طور پر اللہ کی عبادت کی جائے، جو نام و نمود کے لیے نہ ہو، ریاکاری جس میں نہ ہو، جو دکھاوے کے لیے نہ ہو، ایسی باطنی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہوا کرتی ہے۔ عزیزو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس زمین کو پیدا فرمایا تو یہ زمین ہلنے لگی، زمین ہلنے لگی، تھر تھرانے لگی، کانپنے لگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر جگہ جگہ پہاڑوں کو مسلط فرما دیا، پہاڑوں کو پیدا کر دیا زمین کے اوپر، اور پہاڑوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے زمین کا ہلنا اور ڈگمگانا، کپ کپانا بند ہو گیا۔ فرشتوں نے عرض کی الہ العالمین، یہ پہاڑ بڑے طاقتور ہیں جس نے زمین کا ہلنا روک دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو پیدا فرمایا، اور لوہے نے پہاڑوں میں بھی سوراخ کر دیے۔ جب لوہے نے پہاڑ میں سوراخ کر دیے تو فرشتوں نے عرض کی الہ العالمین، لوہا بڑا طاقتور ہے جس نے پہاڑوں میں سوراخ کر دیے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو پیدا فرمایا، اور آگ نے لوہے کو جلا کر اور پگھلا کر کے پانی بنا دیا۔ فرشتوں نے عرض کی الہ العالمین، آگ جو ہے بہت زیادہ طاقتور ہے جس نے لوہے کو پگھلا کر پانی کر دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، اور پانی نے آگ کو بجھا کر رکھ دیا۔ تب فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین، لگتا ہے پانی زیادہ طاقتور ہے جس نے آگ کو بجھا دیا۔ پھر خالق کائنات نے ہوا کو پیدا فرمایا، اور جب ہوا چلی تو اس نے پانی میں لہریں پیدا کر دیں، سمندر میں لہروں کو پیدا فرما دیا۔ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں الہ العالمین، آگ سب سے زیادہ ہوا سب سے زیادہ طاقتور ہے جس نے پانی میں لہروں کو پیدا کر دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں سنو، میرے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہوگی، اور میرے نبی کی امت میں سب سے زیادہ طاقتور وہ شخص ہوگا جو اپنے ایک ہاتھ سے صدقہ دے گا، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چل پائے گا۔ سب سے زیادہ طاقتور امت محمدیہ میں وہ شخص ہوگا جو باطنی طور پہ صدقہ دے گا، باطنی طور پر اللہ کی عبادت کرے گا، باطنی طور پر لوگوں کی مدد کرے گا۔ سب سے زیادہ طاقتور وہ شخص ہوگا۔ تو اس واقعہ سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باطنی عبادت بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ اور عزیزو دوستو، روزہ انسان کو کتنی برائیوں سے دور رکھتا ہے، اور یہ خالق کائنات کا کتنا بڑا کرم ہے، وہ اللہ جو ہر انسان کو ہر وقت رزق عطا فرماتا ہے۔ اس خالق کائنات نے، اس مالک معبود نے اپنے بندے کا امتحان لینے کے لیے سالوں سال جو روزی دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، امتحان کے لیے اس نے 30 دن کے روزے فرض کیے ہیں، تاکہ پتہ چلے میرے بندے میرے لیے کھانا چھوڑ کر بھوکے پیاسے رہنا قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ روزہ ہمارا امتحان ہے، یہ امت محمدیہ کے لیے ایک امتحان ہے۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستو،
روزے کا جو تعلق ہے وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ معلوم یہ ہو کہ روزے کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا بدلہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والے اپنے بندے کو اتنا پسند فرماتا ہے، اتنا محبوب رکھتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے روزدار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے جب ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے میدے سے ایک طرح کی بو آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزدار کے منہ سے نکلنے والی وہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزدار کی اس بو کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ روزہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ ایسے پرفتن ماحول میں جب کوئی کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دن دو چیزیں بندے کی شفاعت کریں گی، ایک اللہ کا مقدس کلام قرآن پاک، اور دوسرا روزہ جو بندے نے دنیا میں رکھا ہوگا۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رکھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن کہے گا الہ العالمین اس نے میری تلاوت کی، میں نے اس کی نیند کو روک کر کے اس کو جگایا اور اس نے تیرے اس مقدس کلام یعنی مجھے پڑھا، اے مولا میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ اور روزہ کہے گا مولا میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، تیرے حکم کے مطابق ہر گناہ سے اس کو میں نے دور رکھا، پروردگار عالم میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی اور قرآن کی شفاعت کو روزدار کے حق میں قبول فرمائے گا۔ عزیزو، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے جو ملائکہ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میرے روزدار بندے کے لیے دعائے بخشش اور دعائے مغفرت کرو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے روزدار کے لیے اللہ کے مقدس فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ہی نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزدار کے لیے سوراخوں میں رہنے والی چوٹیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی روزدار کے لیے دعائے بخشش اور دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اس کائنات عالم کی ہر چیز روزدار کے لیے بخشش کی دعا مانگا کرتی ہے۔ روزہ وہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزدار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی تو یہ ہے کہ جب وقت افطار ہوتا ہے اور روزدار افطار کرتا ہے تو اس کو بڑی خوشی ملتی ہے، خشک گلا تر ہو جاتا ہے، خالی پیٹ بھر جاتا ہے، پیاس کی شدت ختم ہو جاتی ہے، بھوک کی شدت اور تپش ختم ہو جاتی ہے، روزدار اپنا پیٹ بھر لیتا ہے تو اسے بڑی خوشی ملتی ہے۔ اور دوسری خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزدار کو جنت ملے گی، اور جنت میں ہر طرح کے عیش و آرام ملیں گے، ہر طرح کی اس کو جو ہے سہولتیں وہاں جنت میں میسر آئیں گی۔ اور سب سے بڑی جو روزدار کو خوشی یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزدار کو اپنا دیدار کرائے گا، اپنے دیدار سے نوازے گا، یہ روزدار کے لیے سب سے بڑی خوشی ہوگی۔ روزے فرما کر اللہ نے کتنا بڑا یہ احسان فرمایا اس حدیث پاک سے آپ پتہ کریں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو 5 ایسی خاص نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو سابقہ امتوں کو نہیں عطا فرمائی تھیں۔ نمبر 1، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، یعنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ دوسری نعمت جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ یعنی اس کے فرشتے
میرے روزدار امتی کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور روزدار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک اور کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے۔ تیسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، چوتھی چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے روزدار امتیوں کے لیے یہ خوشخبری سناتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں، اور جنت کو حکم دیتا ہے کہ ان کے واسطے زیب و زینت اختیار کرے۔ جنت روزداروں کے لیے سجتی اور سنورتی ہے۔ اور پانچویں چیز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر فرض کیے ہیں، یہ فرض فرما کر اللہ نے ہم پر ہی بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ ان سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ ہم حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، تو یہ مہینہ ہمارے لیے برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، جنت کو حاصل کرنے اور دوزخ سے نجات حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اور تمام مسلمان عالم کو اس ماہ مبارک کا اہتمام اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہماری اور کل امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس امت مسلمہ پر خصوصی فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور بندوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔